اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ میری آج کی ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ویڈیو کوئی انٹرٹینمنٹ ویڈیو نہیں ہے، اس کا سراسر تعلق جو ہے وہ تعلیم و تعلم سے ہے۔ تو جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں یا اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ وہ مستقبل میں اس شعبے کے لیے اپلائی کریں گے، جن کا خیال ہے کہ وہ اس شعبے میں جائیں گے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ہے۔ یا جن کی دلچسپی کی ویڈیو نہیں ہے وہ ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں یا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور باقی جو اس شعبے سے وابستہ ہے وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس میں آپ کے لیے بہت کام کی باتیں ہیں۔ جو لوگ درس و تدریس کے شعبے میں آ جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ کیسے کریں۔ راؤڈی کلاس روم یعنی بڑی تعداد والی کلاس یا شرارتی کلاس روم جس میں بہت زیادہ مسچیوس قسم کے اور شرارتی بچے بیٹھے ہوں، ان کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے، اور دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ بچے کو ڈنڈے سے یا سٹک سے سیدھا نہیں کر سکتے، کیونکہ سٹک سے تو آپ صرف کلاس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن درس و تدریس ایسا شعبہ ہے جہاں پہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو کلاس روم مینجمنٹ کے کچھ ایسے ٹرکس اور ٹپس بتانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ چونکہ استاد ایک باوقار شخصیت ہوتا ہے، اس کے ساتھ چیخنا، چلانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بچوں کے ساتھ مشت گریبان ہونا اس کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا استاد کو چاہیے کہ کلاس میں اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے چیخنے چلانے سے پرہیز کرے اور صرف اشاروں کی زبان بچوں کو سمجھائے۔ بچے اگر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیول تک جاتے ہیں تو بچے استاد کا اشارہ سمجھتے ہیں، اس کی آنکھوں کا اشارہ، اس کے ہاتھوں کے اشارے بچے کو سمجھ آتے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد بچہ سمجھ جائے گا کہ میرا استاد یہ اشارہ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو چیخنے چلانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ نان وربل چیک انز استعمال کرے، کوئی خاص قسم کے سگنلز انوینٹ کرے کلاس کے اندر کہ کسی خاص وقت پہ اگر ضرورت پڑے تو میں یہ سگنل استعمال کروں گا، آپ اس پہ اس قسم کا رد عمل دیں گے، کیونکہ وہ ایک TRG یا ٹریننگ ایریا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ میں نان لنگوسٹک یا نان وربل کلوز استعمال کروں گا یا چیک انز استعمال کروں گا تو اس موقع پر اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھلاڑی گراؤنڈ میں کھڑا ہے اور اس کو گلوز تبدیل کرنی ہو تو وہ پویلین کی طرف دیکھ کر چیخے نہیں مارتا، بلکہ وہ ایک خاص سگنل دیتا ہے جس سے وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو گلوز چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے استاد جو ہے وہ خاص ردم میں ڈسک بجاتا تھا، جب ڈسک کو ایک ضرب مارتا تو ہم خاموش ہو جاتے، یہ سگنل ہوتا کہ اب چھٹی ہو گئی ہے اور ہمیں خاموش ہونا ہے۔ اور اسی طرح اور کئی سگنلز اس نے صرف ڈسک سے پیدا کی۔ استاد کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سیکرٹ کوڈز یا سگنل بنائے، کسی خاص موقع پر وہ اشارہ کرے گا تو بچے سمجھ جائیں گے کہ میرا استاد ہم سے توجہ چاہتا ہے، میرا استاد ہم سے خاموشی چاہتا ہے، یا ہمارا استاد ہمیں فلاں چیز کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ بطور استاد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کلاس میں ایک چارٹ بنائے جس میں مارکس لگے ہو، یا اپنے ساتھ ایک ایسا پروفارما بنا لے جس میں بچوں کی مارکنگ ہو، وہ مارکس بیہیویئر کی بنیاد پر ہو، تو بچہ نیگیٹو بیہیویئر شو کرتا ہے تو وہاں سے اس کے مارکس کاٹیں، اور بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ اسی طرح کا بیہیویئر کریں گے تو آپ کے اتنے مارکس کٹیں گے۔ تو یہ ایک قسم کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی ہے۔ کبھی کبھار بچے اپنی خواہشات کا اظہار اپنے استاد کے سامنے نہیں کر سکتے، یا وہ ڈرتے ہیں یا عزت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یا بچوں کی اتنی زیادہ کمیونیکیشن سکل ڈیولپ نہیں ہوتی، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کلاس روم میں ایک وشنگ وال بنائیں، اس وال کو نام دیں میجک وشنگ وال۔ بچے کو بتا دیا جائے کہ اس پہ روزانہ آپ کے دل میں جو جائز خواہشات ہیں اس بورڈ پر آپ لکھیں یا اس وال پر لکھیں۔ اگر میرا سامنا نہیں کر سکتے، میرے سامنے نہیں بتا سکتے، تو یہ دیوار آپ کے لیے ہے، اس پہ آپ اپنی ایک ایک وش روزانہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، بچے انڈائریکٹلی آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ کو بچوں کی بہت ساری دبی ہوئی اور چھپی ہوئی خواہشات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ٹپ ہے یہ اس بچے کے لیے ہے جو کلاس میں بالکل ٹیچر کو نوٹ نہیں کرتا، اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، اس کا توجہ نہیں دیتا۔ ہم ایک اسٹوڈنٹ اسکرائب مقرر کر سکتے ہیں، یہ وہ بچہ ہوگا جو آپ کو لگے کہ کلاس میں یہ بچہ بالکل توجہ نہیں دے رہا، اس کو بتائیں گے کہ میں جو لیکچر دے رہا ہوں اس میں سے آپ نے مین پوائنٹس نوٹ کرنی ہے اور لیکچر کے آخر پہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو وہ بچہ انفرادی طور پر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میرا ٹیچر آخر میں صرف مجھ ہی سے پوچھے گا کہ میں نے کون کون سی باتیں بتائی اور اس کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہے۔
تو اسی طرح 1-2 دن پریکٹس کر کے اس کو اسکرائب بنا کے ہم بہت سارا کام لے سکتے ہیں۔ نوائزی کلاس کے لیے ایک ٹرک ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک ناول پڑھا تھا، The Lord of the Flies۔ اس میں ایک کونچ ہوتا تھا بچے کے ہاتھ میں، اور وہ کونچ اتھارٹی کی علامت تھی۔ وہ کونچ جس کے ہاتھ میں ہوتا، میٹنگ میں صرف اس بچے کو بولنے کی اجازت ہوتی، باقی لوگ انہماک کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس بچے کو سنتے۔ پھر جب کسی کو بولنا ہوتا وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا اور وہ کونچ اس کو دے دیتے تو وہ بات کرتا۔ اسی کونچ کے کانسیپٹ کو اپنا کر ایک سٹک بچے کے ہاتھ میں دے اور کہیں کہ یہ سٹک جس کے ہاتھ میں ہو صرف وہی بولے گا، باقی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ ٹرک صرف نوائزی کلاسز کے لیے ہے، باقی آپ بچوں کو اگر پورا خاموش کریں گے تو وہ انیکٹیو ہو جائیں گے۔ جو بچہ کلاس میں پازیٹیو بیہیویئر اپناتا ہے اس کو ریوارڈ دینے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ کلاس میں ایک کوائٹ زون مقرر کر لے کہ یہاں پہ صرف وہ بچہ بیٹھے گا جو کلاس میں سب سے زیادہ خاموش اور کلاس میں سب سے زیادہ درویش طبیعت ہوگا، جو کلاس کے ڈسپلن کا پورا خیال رکھتا ہے، یہ اس کا انعام ہوگا۔ کلاس روم کے رولز تو ہم سب نے دیکھے ہیں، دیوار پہ پوسٹر لگا ہوتا ہے، کلاس میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، this has to be done, this has to be avoided، اور وہ عام طور پر ٹیچر ڈیزائن کرتا ہے یا اسکول کی ایڈمنسٹریشن ڈیزائن کرتی ہے، لیکن بچے کو اتھارٹی دے کہ وہ خود بھی رول ڈیزائن کرے۔ اسی طرح ہمیں بچوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بچے اپنے بنائے ہوئے رول کو کبھی نہیں توڑتے۔ اور آخری ٹرک، مسٹری گیسٹ بلائیں۔ ہفتے کا ایک دن مقرر کریں اور اس دن کسی گیسٹ کو بلائیں۔ گیسٹ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہو، اسکول کا کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کو سرپرائز کے طور پر یہ دیں، آنے والے ہفتے کے دن آپ کے کلاس میں ایک مہمان تشریف لائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں ایک سسپینس کی فضا کریٹ ہوگی اور ان کی دلچسپی بڑھے گی۔ یہ تھے کلاس روم مینجمنٹ کے کچھ ٹرکس جو میں نے سیکھے ہیں، میں خود بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور درس و تدریس سے وابستہ لوگ اس پہ عمل کریں گے تو کلاس روم کے انوائرمنٹ میں بہت حد تک بہتری آئے گی اور آپ ایک فرق محسوس کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔